نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ جو نئے دوست سن رہے ہیں، خواتین و حضرات جو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو اس یقین کے ساتھ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل پہ آپ کو کوئی فضول گفتگو، کوئی لطیفے بازی، کوئی قصے کہانیاں، کسی مسلک کے خلاف بات چیت، یہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ سننے کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف حدیث مبارکہ یا قرآن کی کوئی آیت سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے مسجد کے ادب و احترام کے بارے میں، کہ مسجد میں ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، مسجد کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جو پہلی روایت ہے وہ ابن ماجہ سے روایت ہے 750 نمبر، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے، دیوانوں سے اور خرید و فروخت کرنے والوں سے، جھگڑا کرنے والوں سے اور زور زور سے بولنے والوں سے دور رکھو۔ یعنی یہ جو حضرات ہیں یہ مسجد میں نہیں آنے چاہیے۔ کچھ جگہ پہ مسجد میں بچوں کو آنے کی اجازت ہے، کچھ روایات وہ بھی ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں زیادہ جو روتے ہیں بلا جنہیں پتہ نہیں مسجد کیا چیز ہے، یا پیشاب کرنے کا خطرہ ہے، ان کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، مسجد کا ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ 757 نمبر ہے، اسے سے کہ 760 نمبر تک ہے، کہ مسجد میں ہتھیار لانا کسی بھی قسم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور مسجد کی کوڑا کرکٹ اور صفائی جو شخص کرے گا، آپ نے فرمایا جو کوڑا کرکٹ اٹھائے گا مسجد سے یا مسجد کی صفائی کرے گا تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور آگے روایت ہے ابن ماجہ کی 761 اور 763، اس کے بھی دو راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت پیاری روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، توجہ اور غور سے سنیے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، وہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت سنن نسائی میں بھی ہے، یعنی کہ بہت مشہور روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے مسجد کے قبلہ کی طرف دیوار پہ بلغم کو دیکھا، کسی نے تھوکا ہوا تھا وہاں پہ۔ ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا آپ کہ مسجد کا ادب و احترام کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ غصے کے ساتھ نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو کوئی شخص اپنے سامنے یعنی کہ اللہ کے سامنے نہ تھوکے، اگر مجبوری ہو تو اپنے دائیں بائیں یا پاؤں میں تھوک لے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا، یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابی کو کہ صاف کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے ایک جگہ ہے ایک چھڑی لے کے اور ایک جگہ کپڑے سے خود آپ نے وہ تھوک صاف کیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں مسجد کے ادب و احترام کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو نبی ہیں، رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ خود اس تھوک کو صاف کر رہے ہیں، اور ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ابو داؤد میں روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو ثواب والے کام ہیں وہ مجھے دکھائے گئے کہ کون کون سے کاموں کا ثواب ہے۔ تو اس میں ایک میں نے ثواب کا کام یہ دیکھا کہ اگر کوئی مسجد میں سے ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے، ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے مسجد میں سے صفائی کے نیت سے، تو اس کو اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ بہت بڑی روایت ہے یہ، اور یہی روایت جو ہے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف بلغم دیکھی دیوار پہ، یہی روایت سیم مسلم شریف میں ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 1223 1223،
اور وہاں یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک دیوار پہ بلغم دیکھی، کسی نے تھوکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں تھوکنے کے لیے نہیں ہیں، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اگر مجبوری کے تحت تھوکنا پڑے تو اس کو دائیں طرف بائیں طرف یا پاؤں میں تھوک دے یا کپڑے میں لے لے اور بعد میں کہیں دفن کر دے، اور پھر آپ نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا۔ مین چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے صفائی کی، اور یہی روایت سیم یہی روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 479۔ یہ 3-4 کتب میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے وہ بلغم مسجد میں سے صاف کی۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ابو داؤد کی روایت ہے 765، یعنی 765 سے لے کر 767 تک۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ مسجد میں کوئی اعلان کر رہا ہے گم شدہ چیز کا، تو آپ اسے یہ کہیں کہ اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے ہیں، چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے 721 نمبر 721، وہاں اس کے راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے 473، اور اوپر نمبر آپ کو بتا چکا ہوں میں 6765، کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا سختی سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں عبادت کے لیے بنی ہیں، خرید و فروخت کے لیے، شعر و شاعری کے لیے، چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے نہیں۔ ایک اور بات سن لیں کہ مسجد نبوی کی ایک عورت یا مرد، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی، لیکن سیاہ فام تھا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ فوت ہو گئی یا فوت ہو گیا، راوی کہتا مجھے یہ شک ہے کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی، تو رات کا وقت اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ کو زحمت ہوگی، تو چند دن جب آپ نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے پوچھا وہ جو صفائی کرتے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے ہیں اور ہم نے رات کا وقت ہے آپ کو تکلیف نہیں دی اور ان کو دفن کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ سبحان اللہ، صفائی کرنے والے کی یہ شان ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، وہاں قبر پہ گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا قطاریں بناؤ، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ مسجد کے ادب و احترام کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں جائیں، ذکر کریں، یہ روایت پہلے بھی ہو چکی ہے، بخاری شریف میں 176 نمبر ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر جب تک کرتا رہے اور اگلی نماز کا انتظار ہی اس کا مقصد ہو کہ میں اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ وضو نہ توڑے۔ مسجد میں ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، مسجد میں گفتگو فضول دنیا داری کی نہیں کرنی چاہیے، گمشدگی کے اعلانات نہیں کرنے چاہیے۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مسجد کا ادب و احترام کرنے کی اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔